بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سیرت کمیٹی کھیوڑا کی طرف سے میں تمام علماء کرام کو، حضرت مفتی صاحب کو، جناب عبدالشکور ربانی برادران کو اور آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ سیرت کمیٹی کھیوڑا ہے کیا؟ ذرا میں آپ کو اس کا تعارف پیش کر دوں کہ جنہوں نے آپ کے لیے اس قدر اہتمام کیا ہے یہ کون لوگ ہیں۔ یہ سیرت کمیٹی کھیوڑا کی بنیاد حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نے 9 سال پہلے آپ کے کھیوڑا میں باہر سے آ کر رکھی ہے۔ یہ نوجوانوں کا ایک جماعت کہہ لیں، گروپ کہہ لیں، گروہ کہہ لیں، ایک نوجوانوں کا گروہ ہے جو کہ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نے اپنی اخلاقی اور علمی تربیت کی روشنی میں قائم کیا ہے۔ یہ کرتا کیا ہے؟ یہ کرتا یہ ہے کہ انسان کی 2 قسم کی ضرورتیں ہیں، اور ظاہر ہے آل کھیوڑا والوں کی بھی وہی 2 قسم کی ضرورتیں ہیں جو باقی انسانوں کی ہیں۔ وہ ضرورت ایک روحانی ضرورت ہے اور ایک جسمانی ضرورت ہے۔ جسمانی ضرورت کے اندر انسان کو دنیاوی مادی اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اور روحانی ضروریات کے اندر انسان کو علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سیرت کمیٹی کھیوڑا حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کی سرپرستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے آپ کھیوڑا والوں کے دونوں قسم کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے۔ سیرت کمیٹی کھیوڑا محرم سے پروگرام شروع کرتی ہے، اور محرم میں عشر فاروق و حسین منایا جاتا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے گھر مانگے جاتے ہیں، لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں جگہ دیں۔ آپ کے گھر میں ڈاکٹر آئے، پلمبر آئے، الیکٹریشین آئے، صرف آ کے واپس چلا جائے، آپ سے فیس لیتا ہے۔ لیکن سیرت کمیٹی یہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں جگہ دیں، اپنے محلے والوں کو اکٹھا کریں، ہم نے آپ کو درس دینا ہے، ہم نے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سنانی ہے، تو آپ لوگ ہمیں صرف جگہ دیں، پانی بھی نہ دیں، اور اگر آپ کے پاس بندے کم ہیں تو ہمیں بتائیں، ہم اپنے ساتھ باہر سے بندے لے کر آئیں گے، ہمیں آپ اپنا گھر دیں، کوئی جگہ دیں، ہم وہاں بیٹھ کر آپ کو درس دیں گے، 1 روپیہ بھی فیس نہیں لیں گے، اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائیں گے، اور قیامت تک کے لیے وہ جگہ آپ کی اور ہمارے لیے گواہ بن جائے گی کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوا تھا۔ تو عشر فاروق و حسین منایا جاتا ہے۔ ربیع الاول میں دیکھیں اتنا بڑا پروگرام یہ سیرت کمیٹی کھیوڑا کے زیر اہتمام ہوا، اور رمضان میں عشرہ ماہ بیٹا ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پورا مہینہ مختص کیا گیا ہے، اور صبح و شام ایسا بھی وقت آتا ہے کہ 1-1, 2-2, 3-3 بیانات، 3-3 دروس ہوتے ہیں، ان کو ہم درس کہتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، ہر قسم کی فرقہ واریت سے، مسلک سے، اور کوئی کہے کہ میں دیوبندی نہیں، میں بریلوی ہوں یا اہل حدیث ہوں، اس کو بالاتار ہو کر صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے۔ عظمت صحابہ اور دفاع صحابہ کے بارے میں لوگوں کا ذہن تیار کیا جاتا ہے، اور سیاسی طور پر بھی سیرت کمیٹی کھیوڑا ہر اس جماعت کا ساتھ دیتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتی ہے، عظمت صحابہ کے لیے قانون کی بات کرتی ہے، اور سیرت کمیٹی کھیوڑا یہ تو روحانی ضرورت کو پورا کر رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگ اس چیز سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جسم لگایا ہے، مادی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر مہینے 6-7 گھروں میں خود تحقیق کر کے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ تحقیق جو ہے نا کہ کون بندہ مستحق ہے کون نہیں، ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ خود تحقیق کر کے لوگوں کے گھروں میں جا کے، اور اس طرح سے دی جاتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، راشن پہنچایا جاتا ہے۔ اس دفعہ رمضان میں 50 کے قریب گھروں میں راشن سیرت کمیٹی کھیوڑا کی طرف سے پہنچایا گیا ہے۔ بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ ائمہ کرام جو مساجد کا ائمہ ہوتے ہیں، ان میں سے بعض جن کی ضروریات اپنے اس مشاہرے سے پوری نہیں ہوتی، ان کے وظیفے کا انتظام کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی بات، تحصیل کے اتنے بڑے بڑے علماء
آپ لوگوں نے پہلے کبھی کسی سٹیج پر اکٹھے دیکھے؟ حضرت مولانا مفتی صاحب پہلے کبھی آپ کے پاس آئے؟ سیرت کمیٹی کھیوڑا نے یہ اہتمام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء کے قدم جہاں پڑتے ہیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، مانتے ہیں نا؟ علماء کی زیارت کرنا بھی ثواب ہوتا ہے اگر محبت کے ساتھ ان کی زیارت کی جائے، اس نیت سے کی جائے کہ وہ انبیاء کے وارث بیٹھے۔ تو ان لوگوں کو یہاں لا کر ایک سٹیج پر آپ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے سیرت کمیٹی کھیوڑا نے، اور اس کے روح رواں اور بانی کون ہیں؟ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب۔ اور میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو جمع کیا، اور اس حفاظت کا سبب کون بنے؟ صحابہ۔ تو صحابہ کا نام رہتی دنیا تک ہو گیا نا۔ تو اسی طرح سیرت کمیٹی کھیوڑا جس طرح دین کی خدمت کر رہی ہے، انشاءاللہ ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی جو ان کے دست و بازو بن رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں۔ ہمیں مالی تعاون ضرورت نہیں، ہمیں کوئی کرتا ہے تو اس کی مرضی، ہمیں آپ سے صرف جگہ چاہیے، ہم آپ کی منت کرتے ہیں کہ ہمیں جگہ دو، ہم نے درس قرآن دینا ہے، ہمیں جگہ دو، ہم آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آ کر سنائیں گے۔ تو حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کا اس کے اندر بہت زیادہ قربانیاں ہیں، بہت مشکلات انہوں نے برداشت کی، 9 سال ہو گئے ہیں کھیوڑا میں ان کو کام کرتے ہوئے، نوجوانوں کا گروہ انہوں نے تیار کیا ہے۔ دیکھیں کہاں پر ایسے نوجوان آپ کو اتنی خوبصورت داڑیاں اور امامے جو ہے سجائے ہوئے ملتے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں گھروں میں راشن رازداری کے ساتھ پہنچا رہے ہیں۔ یہ صرف حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کی جو ہے یہ دینی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو کیا ہم ان کو اس دنیا میں بدلہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے کہ علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، حضرات مفتی صاحب بھی ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک جبہ منگوایا ہے، وہ حضرات علماء کرام حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کو جو ہے وہ پہنا دیں بطور اعزاز۔ یہ بدلہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا اس چیز کا، تو بطور اعزاز یہ ہماری سیرت کمیٹی والوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے لیے اس جبے کا انتظام کر رہے ہیں۔ جن ساتھیوں کے پاس جبہ ہے ذرا وہ تشریف لے آئیں، اور یہ حضرت مولانا مفتی صاحب کے جو ہے وہ حوالے کریں، اور علماء کرام بھی انشاءاللہ۔ تو ان سب کی برکت سے انشاءاللہ دین کی اور ہدایت کی روشنیاں پھیلیں گی، اور انشاءاللہ کھیوڑا ہدایت کا مرکز بنے گا، اور اس کے لیے آپ لوگ ہمارے دست و بازو بنیں گے بھائی۔ دست و بازو کون کون بنے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں بھائی۔ اور پیسے نہیں مانگ رہے بھائی، پیسے نہیں مانگ رہے، ہماری آپ نے مدد کرنی ہے، ہمیں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب۔ اب کوشش فرمائیں باقی جو دوست اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے آئے ہیں ان کو بھی موقع دیں بیٹھنے کا۔ کھڑے ہو کر سننے کا بھی ثواب آپ کو زیادہ ہوگا، نفل کھڑے ہو کر پڑھیں تو پورا ثواب ہے، بیٹھ کر پڑھیں تو آدھا ثواب ہے۔ تو یہ نفلی عبادت ہی ہے، کھڑے ہو کر بھی استقامت کے ساتھ بھی اگر کسی کو جگہ نہیں مل رہی تو کھڑے ہو کر سن لیں۔ اور یہ اب میں گزارش کروں گا حضرت مفتی صاحب سے کہ وہ اپنی جو ہے وہ علم کی روشنی سے ہمیں مستفید فرمائیں۔